بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے ان کو نماز آپ نے سکھلائی تو سب سے پہلے ان کو استقبال القبلہ کے بعد جو بات آپ نے بتلائی، آپ نے فرمایا کہ کبر، اللہ اکبر کہو۔ یہ نماز اس سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر، جو تکبیرات نماز کے اندر ہم کہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، تو ان تکبیرات میں سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور باقی تمام جو تکبیرات ہیں اسے عربی زبان کے اندر تکبیر انتقال، یعنی کہ ایک رکن سے دوسرے رکن یا ایک واجب سے دوسرے واجب تک منتقل ہونا، قیام سے رکوع، رکوع سے پھر کھڑے ہونا، وہ ہے تکبیرات انتقال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اذا کبر الامام فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ امام کہتا ہے کہ اللہ اکبر تو پیچھے جو مقتدی ہے اسے بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر، زور سے نہ کہے، بلند آواز سے نہ کہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل اپنی زبان سے کچھ ادا نہ کرے۔ تکبیرات کہنا، پہلی تکبیر، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز کا پہلا رکن ہے قیام کے بعد، کہ اس سے جو ہے نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ساتھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز شروع کرنے کے بعد یا جو تاخیر سے آتے ہوں، بعد میں انہوں نے نماز شروع کرنی ہو دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ نماز میں جب نماز شروع کریں گے اور امام صاحب جو ہیں وہ چاہے رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں، تو ان کو بھی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر اس حالت میں جانا چاہیے جس حالت میں امام ہو۔ تو یہاں پر جب میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ کبر، تکبیر کہو، اس کے بعد نماز شروع کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کو، آپ کی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی کو آپ نے کہا ہو کہ نیت کرو اور پھر وہ نیت جو زبان کے ساتھ ادا کرنا جسے بعض بھائی ہمارے ضروری سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نیت ہر فعل کے لیے، عبادت کے لیے ضروری ہے، لیکن نیت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے اردو میں اس کا مفہوم ہے ارادہ۔ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ آپ کی تعلیم تھی، نہ صحابہ کرام میں کسی کا کوئی فتویٰ ہے اس بات کے اوپر کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں پیچھے اس امام کے یا قبلہ رخ ہو کر یا اتنی رکعت میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے تکبیر کے ساتھ، اور اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک، کانوں کے جو اوپر کا حصہ ہے یا کانوں تک یا نیچے تک، یہاں تک یا پھر کندھے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ ان تمام احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو کر استقبل القبلہ، واستقبل القبلہ جو عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب صرف چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہر عضو جو ہے، ہاتھ، پاؤں، ہر عضو جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر کانوں تک یا کندھوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تینوں طریقے صحیح ہیں، یعنی کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیں، یا پھر آپ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ اٹھا لیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیں، یا پھر آپ ہاتھ اٹھا لیں اور پھر کہہ دیں اللہ اکبر۔ یہ تینوں ثابت ہیں، ان تینوں کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ پوری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر نماز پڑھی،
ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر آپ نے جب رکوع فرمایا تو ممبر کے اوپر ہی تھے، لیکن جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ نیچے اتر گئے. سجدہ کیا تو آپ نیچے اتر گئے اور ممبر کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا. اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آج یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم دیکھ لو کہ میں نے نماز کس طرح پڑھی ہے اور تم سیکھ لو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نماز کے اندر کسی بھی چیز میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نماز میں کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو اور وہ ہم سے مخفی ہو، کسی محدث نے کسی صحابی نے نہ بتایا ہو. صحابہ کرام بہت ہی خصوصی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ تابعین کے سامنے بلکہ صحابہ ایک دوسرے کے سامنے کبھی کبھی نماز پڑھ کر بتلایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے. اس لیے نماز جو بھی ہے دلیل کے ساتھ، سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ ایک ایک چیز بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز میں ادائیگی فرمائی. جیسے کہ میں نے کہا کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا اور کیسے اٹھانا، قبلہ رخ ہونا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز میں ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے. یہ جو مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ نماز یوں بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی ٹھیک ہے، اور وہ جو بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ دلیل میں یعنی کہ حدیث کے اندر، حدیث سے مراد ہے بخاری جو سب سے اہم کتاب ہے جس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. یاد رہے کہ میں نماز کے دوران انشاءاللہ کل یا پرسوں بات ہوگی کہ نماز میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے متعلق بات ہوگی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، احمد ہو، اور بیسیوں حدیث کی کتابیں جن کو لکھنے پر، جمع کرنے پر محدثین کی پوری عمر کھپا دی انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دو سال میں جیسے آج کل 2-3 سالوں کے اندر ہم نے کوئی حدیث جمع کر لی اور کتاب لکھ لی اور کتاب چھپ گئی اور کتاب آ گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 20 اور 30 سال تک کتاب لکھتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، دوبارہ اس کی تصحیح کرتے رہے. جیسے کہ امام بخاری کی کتاب ہے، دوسری کتابیں امام مسلم، اور پھر کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا صلہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں آج ان کی یہ کتابیں جو ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو ہے موجود ہے. میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد حضرات کانوں تک اور عورت جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، کوئی دلیل آ جائے سنت کے اندر یا صحابی کا کوئی فتویٰ ہی ہو کہ نہیں عورت جو ہے وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح نماز پڑھے گی. لہذا ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے. آپ کا فرمانا اننا معاشر الانبیاء حدیث ہے، امرنا ان نزع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ وبتعجیل فطورنا وبتأخیر سحورنا. اب دیکھیے نماز کا ذکر ہے اور افطاری اور سحری کا بھی ذکر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا، صحیح حدیث ہے، ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیں، اور یہ کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں جلدی کریں، اور یہ کہ سحری کا جب تک ختم نہ ہو جب تک ہم سحری کرتے رہیں اور اس میں تاخیر کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے.
اور اس کے علاوہ بالکل وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کا اوپر والا حصہ، یہ ہتھیلی کا باطن اور یہ ظاہر، اس کے اوپر الرسغ والساعد، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو باندھا، ہاتھ کو رکھنا، یہ رکھنا ہے۔ باندھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ حدیث میں ہے۔ باندھنا یوں کہہ لیں آپ اس کو، یعنی کہ پکڑنا کہہ لیں، کہ اسے وضع کہتے ہیں اور اسے اخذ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہاتھ باندھتے سینے کے اوپر، اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ کان الناس یؤمرون، کہ لوگوں کو اس بات کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیں۔ السعد اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہ باندھ لیں، یہ یہاں تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور باندھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا، یوں باندھا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر جو لفظ ہے علی الصدر، بیہقی کی روایت ہے، تاریخ اصبہان میں صحیح روایت ہے، بہت سارے طرق ہیں جن کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، علی الصدر سینے والی، اور ابو داؤد کی مرسل صحیح روایت۔ اور مرسل روایت جو ہے اس کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ یہ فرماتے تھے، یا ہمارے بھائی احناف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرسل جو ہے قابل قبول ہے اور حجت ہے۔ امام نووی ایک بہت بڑے محدث ہیں، اربعین نووی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، ریاض الصالحین ان کی کتاب ہے، المجموع ان کی کتاب ہے، بہت ساری کتاب لکھی انہوں نے، مسلم کی شرح لکھی انہوں نے مسلم کی شرح میں کہا ہے کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے ابو داؤد کے اندر ہے، انہوں نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ بالاتفاق کے محدثین ضعیف ہے۔ کہتے ہیں امام نووی مسلم کی شرح کے اندر، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کچھ نے کہہ دیا صحیح ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، کچھ نے کہہ دیا ہو کہ ضعیف ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں محدث ناصر الدین البانی نے کہا کہ یہ روایت جو ہے وہ، جیسے کہ سجدوں کے درمیان والی جو دعا ہے کہ اس کے بارے میں بات آئے گی، اور محدث زبیر رضی رحمہ اللہ انہوں نے فرما دیا ہو، یا کسی اور محدث نے کچھ بات کہہ دی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو امام نووی یہ فرما رہے ہیں کہ بالاتفاق محدثین، یہ ان کا قول ہے، میں نے صرف آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق محدثین ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، لہذا نماز میں جو ہے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیکھتے تھے؟ نیچے سجدے کی جگہ پر دائیں بائیں دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ خصوصی طور پر نماز میں آسمان کی طرف دیکھ لینا، یہ آپ نے اسے گناہ بتایا۔ لَيَنْتَهِنَّ أَقْوَامٌ أَن يَدْفَعُوا بَصَرَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دائیں بائیں دیکھنا، کوشش کریں کہ یہ وہ نماز خشوع اسی طریقے سے آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ہم کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔